حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج کے درس سے آپ ایک نئے موضوع کا درس سننے والے ہیں، اور وہ ہے دنیا و آخرت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 85 پر 85 فضائل و خصوصیات۔ اور یہ ایسے فضائل میں آپ کو بیان کروں گا انشاءاللہ ایک ایک کر کے، جو صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، یعنی کہ وہ فضیلتیں اور وہ خصوصیات اللہ نے کسی اور نبی کو عطا نہیں کی تھی۔ اور الحمدللہ یہ جو PDF ہے وہ ہم نے تیار کیا ہے، اور اگر آپ کو اردو پڑھنا لکھنا آتا ہے تو واٹس ایپ گروپ میں نے آج ڈال دیا تھا، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کے درس کی شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت جو صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی مبعوث نہیں کیے گئے تھے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق تمام نبیوں اور رسولوں سے عہد لیا گیا تھا۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 81 کے اندر کیا ہے؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد لیا، دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اب کتنے نبی اور انبیاء اور رسول آئے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تمام نبیوں سے اور رسولوں سے اللہ نے عہد لیا کہ دیکھو جو کچھ بھی میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، میں تمہیں نبی اور رسول بناؤں، پھر ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، تو اگر وہ تمہارے پاس رسول آ جائے، اس رسول سے مراد کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ دیکھیے اب یہ عہد کب لیا گیا تھا یہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے، کس طرح سے لیا گیا تھا یہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ نے تمام نبیوں اور رسولوں سے عہد لیا کہ جب وہ رسول آ جائے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے کہ نہیں یہ اللہ کے رسول ہے، ان کو کتاب ملی ہے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس کی مدد کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے اگر آ جائے تو تمام نبیوں اور رسولوں کے اوپر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ضروری تھا، فرض تھا، واجب تھا، صرف ایمان ہی نہیں بلکہ مدد کرنا بھی ضروری تھا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیے آگے اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، کہ کیا تم اس کے اقراری ہو، یعنی کہ اللہ نے تمام نبیوں سے پوچھا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو؟ اللہ نے تمام نبیوں سے پوچھا، سوال کیا، تو تمام نبیوں اور رسولوں نے کہا کہ قالوا اقررنا، کہا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اس نبی کے اوپر ایمان لائیں گے اور اس نبی کی مدد کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، تو اب گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجیے کتنی بڑی فضیلت اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کی۔ اس طرح کی بے شمار فضائل اور خصوصیات کو آپ سنیں گے، 85 فضائل کو سنیں گے جو صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اور یہ بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ جو غلط فہمی پھیلا دیے ہیں کہ یہ جو اہل حدیث لوگ ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان نہیں کرتے، یہ اس کو ختم کرنا مقصود ہے۔ ہم تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے فضائل کو بیان کرتے ہیں جو لوگ تو بیان ہی نہیں کرتے۔ بس لوگوں کو تو خرافات چاہیے، واحیات چاہیے، اور کیا چاہیے، بس ایسے ہی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل بھی یہ لوگ بیان نہیں کرتے، جبکہ
لوگ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل کو صرف 10 دن بیان کرتے ہیں، 1 ربیع الاول سے لے کر کے جو ہے 10 ربیع الاول تک یا 12 ربیع الاول تک ہم اور آپ دیکھتے ہیں، لیکن ہم تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل کو ہمیشہ بیان کرتے ہیں۔ کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جس دن آپ جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نہیں سنتے، اور کون ایسا دن ہے جس دن ہمارے مسجدوں کے اندر درس نہیں ہوتا؟ بولیے، وہ بھی درس حدیث ہوتا ہے۔ ہماری مساجدوں کے اندر صرف اور صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے یا پھر اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، کسی اور کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ اور جگہ دوسری جگہوں پر دیکھ لیجیے، کئی بھائیوں نے کہا کہ مولانا جب ہم اہل حدیث ہوئے تو جب ہم جمعہ پڑھنے کے لیے یہاں آنا شروع کریں تو ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر سننے کو ملا، ورنہ تو ہم پورے سال بھر اپنے اپنے مساجد کے اندر صرف اور صرف اللہ کے ولیوں کا تذکرہ سنتے تھے، صرف یہی سنتے تھے کہ یہ مہینہ میں یہ عرس ہے، یہ مہینہ میں یہ عرس ہے، اور ہر جمعہ میں ایک ولی کی کرامت اور ایک ولی کی فضائل، یہی پورے سال بھر چلتا۔ کیا میں غلط بول رہا ہوں؟ کئی سارے بھائیوں نے کہا ہے کہ جمعہ میں بس یہی رہتا ہے، ولیوں کی کرامت، ولیوں کے فضائل، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر تو برائے نام رہتا ہے، ایسا لوگوں نے کہا۔ تو ہم جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل کو ہمیشہ بیان کرتے ہیں، سننے کے لیے کام چاہیے، یاد رکھیں۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی بڑی فضیلت کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ دوسری فضیلت کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی تھی۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجیے، کسی اور نبی کے لیے دعا نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ابراہیم جو کہ اللہ کے خلیل ہیں انہوں نے دعا کی تھی۔ کب دعا کی تھی؟ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کیے تھے تب دعا کی تھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات بتلا دوں میرے بھائی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں کتنے زمانے کا فاصلہ ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کم و بیش کہ 6000 سال کا فاصلہ ہے۔ اللہ علیہ اتنے سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اور بعد میں جا کر کے دعا قبول ہوئی۔ تو دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی، یاد رکھ لیجیے۔ آپ کا کام ہے دعا مانگنا، آپ کا کام کیا ہے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ دعا مانگنا۔ دعا کبھی بیکار نہیں جاتی، کسی نہ کسی شکل میں اللہ ضرور ہمیں اس کا نعم البدل عطا کرتا ہے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور ایک لمبے زمانے کے بعد اللہ نے دعا قبول کی۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ البقرہ آیت نمبر 129 کے اندر فرمایا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی جب تعمیر کی تو اس وقت اپنے زمانے میں مکہ کے لیے دعا کی، کہ اللہ تو انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ دیکھیں انہی میں سے یعنی کہ انسانوں میں سے ایک رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتوں کو پڑھے، انہیں کتاب اور حکمت کو سکھائے، انہیں پاک و صاف کرے، یقیناً تو غلبہ والا اور حکمت والا۔ دیکھیں، اور اس بات کا تذکرہ تو خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا، سوال کیا کہ آپ اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتلائیے، کچھ ذرا اپنے بارے میں بتلائیے کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ دیکھیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ اور سب سے آخر میں وَكَانَ آخِرُ مَنْ بَشَّرَ بِي عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور سب سے آخر میں جس انسان نے میری بشارت دی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کی بشارت دی۔ آگے جو ہے وہی ہے نمبر 3 پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے لیے دعا کی، تمام نبی اور رسولوں سے آپ کے لیے عہد لیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے لیے دعا کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے آنے کی بشارت دی۔ سنیے قرآن مجید کی آیت سورہ الصف کی آیت نمبر 6، فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ
وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ انی رسول اللہ علیکم، کہ دیکھو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، اور مجھ سے پہلے جو کتاب تورات دی گئی تھی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، یعنی کہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ جو تورات کتاب ہے اس کو اللہ نے نازل کیا تھا، اب لوگوں نے بدل دیا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں تورات کے اوپر ایمان رکھتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری اور بشارت دیتے ہوئے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنی بڑی فضیلت کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اور میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے، میں اپنے بعد ایک رسول آنے کی بشارت دیتا ہوں، تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، جن کا نام احمد ہوگا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام بھی پہلے ڈکلیئر ہو چکا تھا کہ جو نبی آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو آخری رسول ہوگا ان کا نام جو ہے احمد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، اللہ رب العالمین نے کہا لیکن جب ان کے پاس واضح دلیلیں آ گئی تو لوگوں نے کہا یہ سب کھلا ہوا جادو، یہ سب تو کھلم کھلا جادو۔ تو آج کے درس میں آپ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 فضائل کو سنا۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت بڑی فضیلت کا تذکرہ کریں گے۔ تو میرے بھائیوں آپ جو ہے مسلسل عشاء کے درس میں اور نماز میں حاضر رہیں تاکہ آپ جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلتوں کو سن کر کے اپنے ایمان کو تازہ کر سکیں۔